خود جناب میاں نواز شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، کہ امن بھی تھا، معیشت بھی تھا، اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جان کا حق، مال کا حق اور عزت و آبرو کا حق، بھوک کی سزا اور ایک بدامنی کی سزا۔ اپنے حالات دیکھ لیجئے نا، اپنے وطن پہ ذرا نظر ڈال لیجئے۔ ہمارے اس وطن میں کیا امن ہے؟ ہمارے ملک میں معیشت ہے؟ اس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہم نے یہ وطن عزیز بنایا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو جس کلمے کے نام پر ہم نے دعوت دی، ہم نے 75 سال 76 سال اور اس وقت ہم 77 سال پورے کر رہے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ دغا کی ہے، بغاوت کی ہے۔ کہ امن بھی تھا، معیشت بھی تھا، اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا۔ کیا ہم نے کبھی من حیث القوم، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، اس پہلو پہ نظر کیا ہے؟ پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے، خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان ہے۔ ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹ، عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ، اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں عوام کی نمائندگی کے نام پر، لیکن میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے، اور جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے۔ اس کی حکومت تھی تو لوگ انگریز کو ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے، وہ چوری کرتے تھے، بوجھ کر نہیں دیا کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جس انگریز کو میں نے پیسے دینے ہیں اور خزانے میں جو میرے پیسے جمع ہونے ہیں وہ میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے، وہ انگریز کے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ہماری غلامی میں اور زیادہ اس کی تاریخ لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ 70 سال میں آج تک پبلک ابھی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کرتی، ابھی بھی آپ کو ٹیکس نہیں دے رہی۔ آپ ہیں کہ روز روز ایک ظالمانہ ٹیکس، اس کے اوپر دوسرا ظالمانہ ٹیکس، پھر ظالمانہ ٹیکس۔ کیوں ادا کرے آپ کو؟ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ٹیکس کے پیسے میں ادا کروں گا تو یہ باہر کے قرضوں میں جائیں گے، میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے، یہ IMF کے شرائط کی نظر ہوں گے، میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، یہ FATF کے شرائط کے تابع ہوں گے، میرے مفاد کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہوگا۔ جب ہماری حکومتیں ایسی ہوں گی کہ پہلے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور غلط پالیسیاں کیا ہیں؟ جب حکومت ہی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے، ان پر کوئی اور لوگ ہیں اور ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ان کا ڈور پھر پیچھے اور کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس پہلو پہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں پر اعتماد کیا ہے کہ جو خوبصورت نعرے تو دے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کارکردگی کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہوتا۔ میں خود جناب میاں نواز شہباز شریف صاحب سے کہا، جلسے عام میں یہ باتیں میں نے کی کہ ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ میاں صاحب نے فرمایا میں نے چیلنج بن کر قبول کیا ہے، اب چیلنج کا یہ حال ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، ملک کو سیاستدان چلاتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہوتا ہے، وہ ملک کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا ان کے ادراک ہوتا ہے، وہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں خزانے کا قلمدان ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں، جس کو نہ پبلک کا پتہ ہوتا ہے نہ وہ پبلک کے سامنے جواب دہ ہوا کرتے ہیں۔ معین قریشی آ جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ آپ مجھے بتا دیں، کوئی کسی کو معلوم ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ پبلک کے سامنے جواب دہ ہی نہ ہو، اس کو کیا پڑی ہے؟ اس نے تو اسی کے لیے کام کرنا ہے جس کے بلبوتے پر یہاں آیا ہے، جنہوں نے یہاں بھیجا ہے وہ تو اسی کو جواب دہ ہے جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے۔ عوام کو تو نہ اس کا شجرہ معلوم ہے اور نہ اس کا گھر معلوم ہے، نہ اس کا خاندان معلوم ہے کہاں کے۔ تو اپنے وطن میں رہو، اپنی قوم میں رہو، اپنے عوام میں رہو۔ ہمارے تو سیاستدانوں نے بھی باہر اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، مشکل آ گئی تو کہیں چلے جائیں۔ تاجر کے لیے آسانیاں پیدا کرو، کارخانے کا یونٹ بناتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرو، محلے کا چھوٹا تاجر ہے، بازار کا چھوٹا تاجر ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ سیدھی بات ہے، جب اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی اس کا کاروبار بڑھے گا، اور پیسے کی گردش سے پیسہ بڑھتا ہے، بڑھوتری گردش سے ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کی گردش روک دی تو پھر بڑھوتری نہیں ہوگی۔ لہذا جو آپ کے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے، آپ اس وقت جو بیٹھے ہیں یہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس پہ سکت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، جسم کیسے کھڑا ہوگا؟ ملک کا جسم کیسے کھڑا ہوگا؟ یہاں تو
اس وطن عزیز کی آئینی شناخت، مذہبی شناخت، دینی شناخت، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب آپ کسی کی شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں ایک پشتون ہوں، بحیثیت پشتون اگر آپ میری شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل آئے گا. میرا صوبہ معدنی ذخائر سے بھرا ہوا، میرا قبائل، میرا فاٹا اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. 77 سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس سے محروم رکھا؟ ایک کو تسلی دے رہے ہیں کہ سی پیک نہیں بنے گا، اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. مسلح گروہ اس نے سی پیک کے علاقے کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا ہے اور اس کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ چین کو معاشی راستہ متاثر ہوگا. چین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ ہمیں سیکورٹی کا نظام حوالہ کریں اور اس کے لیے آپ ہمیں پیسے دیا کریں. ادھر سے سیکورٹی کے نام پر مغرب سے اور امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے لیے جا رہے ہیں اور ادھر سے اب دوسری طرف ایک نئی سیکورٹی کے نام پر پیسے لینے. ہمارا تو ایک رخ ہی نہیں ہے. ہم تو دنیا میں ناقابل اعتماد قوم بن چکے ہیں. کون ہم پہ اعتماد کرے گا؟ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں قابل احترام شخصیتیں چلی گئیں چائنا. وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، لیکن خالی ہاتھ لوٹے. ایک ہی بات تھی کہ جی پاکستان میں پہلے تو سیاسی طور پر عدم استحکام ہے اور دوسری طرف آپ کی سیکورٹی قابل اعتماد نہیں ہے، ہم کس طرح وہاں سرمایہ کاری کریں؟ ہم نے یہ تشویش ظاہر کی تھی. عقیدہ ختم نبوت پر پھر ایک شب خون مارا جا رہا ہے. اگر حکمران ناکام ہو گئے تو آج وہی کام اداروں سے لیا جا رہا ہے اور وہ بھی ہمارے سپریم کورٹ سے. لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اس ملک کی شناخت کو زندہ رکھنا ہے. جس طرح میں پشتون شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے سنجیدہ ہوں، میں اسی طرح اس سے بڑھ کر مذہبی شناخت کے لیے بھی سنجیدہ ہوں. نہ میں مدرسے کو مٹنے دوں گا، نہ میں اس کے اندر قرآن و حدیث کے علوم کو انشاءاللہ مٹنے دوں گا، نہ میں اس ملک میں ختم نبوت کے عقیدے کو ختم ہونے دوں گا، نہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت سے اس کو ڈکلیئر کرنے کی اجازت دی جائے گی. اس کے خلاف ہر قیمت پر طاقتور جنگ لگے گی. ہماری آزادیاں ہم سے چھینی جا رہی ہیں. آپ جانتے ہیں یہاں اس ملک میں ایک لہر چل پڑی تھی. آپ کی ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ ایسے لوگ آ رہے تھے جو کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. وہ اللہ کے بندو، مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا ہے. قبضہ فلسطین کی سرزمین پہ ہوا ہے. ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا انتہائی فکر انگیز خطاب میں مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ یہ پنگا نہ لیں، معیشت تباہ ہو جائے گی، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج سمجھ کے لے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں چیلنج کا حال کیا ہو گیا ہے، ملک کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. وہ ملک جو 2021 کے اندر ترقی کی راہ پر گامزن تھا عمران خان کی قیادت میں، آج جو ہے وہ ملک کا یہ حال ہے کہ اس ملک میں قرضہ واپس کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اس کے علاوہ مزید ان کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا، کیونکہ ماضی کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے پی کی اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے تیار ہے. تو مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ بھی ہم بھی استعفے دینے کے لیے تیار ہیں.